خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس وقت شدید بدامنی کا شکار ہیں۔ گزشتہ اگر آپ آج کی فگرز کو چھوڑ دیں تو 48 گھنٹوں میں خیبر پختونخوا میں 57 اٹیکس ہوئے ہیں اور کئی قیمتی جانیں اس میں چلی گئی ہیں۔ ہمارے فوجی اہلکاروں پر حملے ہو رہے ہیں، علماء کرام پر حملے ہو رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اب باقی کے پی میں بھی اس وقت بہت تیزی سے بدامنی بڑھتی جا رہی ہے۔ خود پشاور میں بھی پچھلے دنوں مفتی منیر شاکر صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ کل بھی JUI کے ایک مذہبی رہنما پر حملہ ہوا ہے، اور اس طرح اب سینس آف انسیکیورٹی، عدم تحفظ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اس پوری آگ میں اس لیے موجود ہے کہ ایک طویل عرصے سے ہماری پالیسی اس پورے خطے کے حوالے سے اپنی پالیسی نہیں رہی ہے۔ جب تک پاکستان اپنی بنیاد پر یہ پالیسی لے کر چل رہا تھا تو اس کے نتیجے میں بدامنی نہیں ہوتی تھی، امن رہتا تھا، اور ہماری پوری قبائلی بیلٹ وہ اس طرح سے تھی کہ ایک طرح سے پاکستان کی فوج کا کردار ادا کرتی تھی، اور وہاں فوج رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ لیکن جب سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے، اور امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں افغانستان پر جب حملہ کیا گیا تھا 2001 میں، اور اس وقت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان فیصلہ کر لے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہے یا امریکہ کے خلاف ہے، تو اس وقت جنرل مشرف نے قوم سے مشورہ کیے بغیر، اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کیے بغیر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے، اور جتنی تباہی اس پورے خطے میں ہوئی اس میں انہوں نے بدقسمتی سے پاکستان کے ہاتھ بھی شامل کر دیے۔ اس سے ایک عدم اعتماد پیدا ہوا خود ان لوگوں میں جو ریزسٹنس کر رہے تھے امریکہ کے خلاف، اور اس عدم اعتماد کی وجہ سے آج بھی صورتحال نارمل نہیں ہوئی ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کا یہ ساتھ دینے کے نتیجے میں صورتحال یہ بنی کہ بھارتی را انوالو ہوتی چلی گئی، CIA انوالو ہوتی چلی گئی، اور اسی طرح MI6 وہ انوالو ہوئی۔ بلیک واٹر کا نام آپ نے سنا، ریمن ڈیوس جیسے کریکٹر سامنے آئے، اور یہ سارے لوگ پاکستان میں بم دھماکے، دہشت گردی اور مختلف اسپلنٹر گروپس کو سپورٹ کرنے والے بن گئے، اور جب سے لے کر اب تک پاکستان کی معیشت کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا، اور اسی طرح سے تقریباً اب 1 لاکھ کی فگر ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ان میں ہمارے بہت بڑے پیمانے پر فوجی جوان بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے عام لوگوں کے اوپر حملے ہوتے رہے۔ کتنے آپریشن ہیں جو فوج کو کرنے پڑے، اور جب بھی آپریشنز کیے جاتے تھے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ اس فوجی آپریشن کے بعد حالات نارمل ہو جائیں گے۔ ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، کمپریہنسو پالیسی بنانی پڑے گی، پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، امریکہ کا ساتھ چھوڑ کر پاکستان اور افغانستان کے عوام کا ساتھ دینا ہوگا۔ لیکن یہ بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا حکمران طبقہ، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی آج یہ صورتحال ہے۔ اس وقت بھی جو بہت بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی کارروائیاں اب شروع ہو گئی ہیں، اس میں بھی حکومت کی کوئی ایک واضح پالیسی نہیں ہے۔ آج قومی سلامتی کا، نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ایک ان کیمرہ سیشن ہو رہا ہے، اور ٹھیک ہے اس میں ساری سچویشن سامنے آ جائے گی، لیکن جس بڑے پیمانے پر مشاورت کا نظام بننا چاہیے، جس طرح سیاسی عمل کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات کو نارملائز ہونا چاہیے۔ اگر افغانستان سے تعلقات نارمل نہیں ہوں گے تو اس کا فائدہ بیرونی قوتیں اٹھائیں گی، اور اس کے نتیجے میں پورا خطہ بربادی کا شکار ہوگا۔ افغانستان کے ساتھ تو ہم لڑائی افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہ بات افغانستان کو بھی سمجھنی چاہیے اور پاکستان کو بھی سمجھنی چاہیے۔ اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں کے لیے استعمال ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت خراب بات ہے، اور افغان حکومت کو اس کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، وہ بھی کس کے خلاف؟ پاکستان کے خلاف۔ پاکستان تو پاکستان کے عوام کا نام ہے۔ پاکستان کے عوام نے تو 40-45 سال افغانوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے، ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، اپنی زمین دی ہے، جائیداد دی ہے، اپنی مارکیٹیں دی ہیں، ہر طرح کے کاروبار یہاں پر لوگ کرنے میں آزاد رہے ہیں۔ ان افغانوں کے ساتھ کہ جو ایک بڑی کشمکش میں آج سے 40-50 سال پہلے مبتلا ہوئے تھے اور ان پر حملہ ہوا تھا، تو پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔
تو پاکستان کے عوام نے تو ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے. تو افغانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر درمیان میں ایک پالیسی پاکستان کی گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے طالع آزمائی کرتے ہوئے پالیسی اختیار کی تو وہ پاکستان کے عوام کی پالیسی تو نہیں تھی. یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں. اور اگر کچھ لوگوں نے یہ کام کیا تھا تو اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام پر کیوں حملے ہوں؟ بدامنی ہوگی تو اس کا تو نقصان سب کو ہوگا. اس لیے میں یہ افغان حکومت سے بھی ہمارا یہی کہنا ہے کہ ان کی سرزمین کسی بھی صورت میں پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ افغانستان کے حق میں. اسی طرح پاکستان میں اس پر طویل اور بڑی مشاورت کر کے فوری اقدام کی ضرورت ہے کہ کسی بھی ذریعے سے افغان حکومت سے کسی جرگے کی صورت میں، کسی پارٹی کی صورت میں، کسی بھی صورت میں جا کر بات کر سکتے ہیں تو کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ہم بحیثیت جماعت اسلامی ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی رول ادا کر سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. اور اسی طرح اور بھی جماعتوں کو اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں اور جس کے جتنے اثرات موجود ہیں وہ اثرات استعمال کرتے ہوئے ہم کوئی رول پلے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی اور افغانستان نہیں پورے خطے کے لوگوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے ایک بہترین چیز ہے. لہذا جو اس وقت صورتحال ہے وہ تباہ کن ہے اور اس میں ایک طرح سے حکومت کا فیلئر بھی نظر آتا ہے. 24 گھنٹے میں خیبر پختونخوا میں اگر 27 حملے ہوئے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر حکومت کہاں ہے. صوبائی اور وفاقی حکومت کی چپقلش ہر وقت موجود رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں نقصان عوام کا ہو رہا ہے، نقصان امن کو ہو رہا ہے. لہذا ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ایک طرف ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے رہیں گے اور جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان سب سے بھی رابطہ کریں گے، اور دوسری طرف ہم امن کے لیے عوامی سطح پر بھی جو ہے اس پر موبلائزیشن کا عمل کریں گے. اور آج ہم نے جس طرح ابھی میں بلوچستان کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ اس میں جو کمیٹی بنی ہے وہ پیش رفت کر رہی ہے، اسی طرح خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی پروفیسر ابراہیم صاحب کی قیادت میں ہم نے قائم کی ہے اور وہ کمیٹی انشاءاللہ آئندہ 1-2 روز میں تجاویز بنا کر ایک پبلک کی سطح پر کیا کام کیا جائے گا، ڈپلومیٹک سطح پر کیا کام کیا جائے گا اور وہ کون سا روڈ میپ ہے جس پر خیبر پختونخوا میں امن کو ہم حاصل کرنے کی طرف پیش رفت کر سکتے ہیں، اس پر ہم سنجیدہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا وقت نہیں ہے، یہ خطہ بدامنی کا شکار ہے، پورا پاکستان زخمی ہے. لہذا اس کو ہر صورت میں ایڈریس ہونا چاہیے. بلوچستان میں جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا یہ تو سیدھا حکومت کا فیلئر ہے. اور وہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ بلوچستان میں کیسے چوکی مار ہے اور فلاں ہے اور یہ اور وہ ہے، وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے. ان کا تو اب کہیں کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا. وہ کہاں ہیں اس بدامنی کی آگ میں جو دھکیل دیا ہے انہوں نے؟ اگر وہاں ایسی قوتیں جو پاکستان دشمن قوتیں سامنے آ گئی ہیں اور وہ پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ایسی قوتوں کا تو عوام سے تعلق نہیں ہوتا ہے. لیکن جب آپ عوامی سطح پر وہ اعتماد سازی نہیں پیدا کرتے کہ جو ہونی چاہیے تو اس کے نتیجے میں ایسی قوتوں کو تقویت ملتی ہے، پھر ان کے خلاف کوئی نہیں جاتا. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ بلوچوں میں یہ عدم اعتماد کیوں پیدا ہوا ہے. جب آپ ان کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے، جب سی پیک میں ان کا تذکرہ تو خوب کریں گے لیکن ان کے لیے ڈیولپمنٹ کے کام اس طرح سے نہیں کریں گے، جب نوجوانوں کو آپ مین اسٹریم میں لانے کی کوشش نہیں کریں گے، جب ان کی آواز کو دبایا جائے گا، جب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ کر دیے جائیں گے. پھر دیکھیں نا، اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے وہ تو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، وہ آئین اور قانون کے خلاف کام کرتا ہے اور سب یہ کہتے ہیں کہ سب کو آئین کے حدود میں کام کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے آئین کی بالادستی کا، اگر وہ آئین کے خلاف کام کریں، وہ قانون کے خلاف کام کریں، وہ لوگوں کو لاپتہ کریں بجائے اس کے کہ عدالتوں میں پیش کریں. یہ بحث نہیں ہے کہ کون آدمی مجرم ہے اور کون آدمی مجرم نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کا جرم ثابت کرنے کا ایک پروسیس پاکستان کے قانون اور آئین میں موجود ہے نا. یہ اختیار پاکستان میں کس کو حاصل ہے، کس نے دیا ہے کہ آپ لوگوں کو لاپتہ کر دیں، برسوں لوگ غائب رہیں. تو اس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی میں جو رد عمل پیدا ہوتا ہے وہ رد عمل پھر ملک دشمن قوتیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. یہ بہت آسان سی بات ہے، مشکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں کوئی پی ایچ ڈی سیاست میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات اگر حکمران طبقے کی سمجھ میں نہیں آتی تو حالات مزید خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. بلوچوں کو مین اسٹریم میں رکھتے ہوئے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کے جو بھی گریوینسز ہیں ان کو دور کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم نے جو لیاقت بلوچ صاحب کی قیادت میں جو کمیٹی قائم کی تھی اس نے اپنی ورکنگ کی ہے اور اب ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کریں گے.
اور 14 اپریل کو ہم اسلام آباد میں ایک بہت بڑی بلوچستان کانفرنس کریں گے. بڑی سے مراد یہ ہے کہ جتنے اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں بلوچستان کے وہ بھی, اور خود نیشنل لیول پر, اور ہم اس میں حکومت سے بھی رابطہ کریں گے, اپوزیشن سے بھی رابطہ کریں گے. یہ مسئلہ پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے, اس سے بالا تر ہو کر ہمیں بلوچستان کو ایڈریس کرنا ہوگا. رقبے کے اعتبار سے ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے, آدھا پاکستان ہے. یہاں قلات کی جو ہمارے ریاست تھی اس نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ پوری کی پوری ریاست وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوئی تھی, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک تقویت ملی, ایک قوت حاصل ہوئی. ہم کس طرح ان بلوچ بھائیوں کو اپنے سے جدا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد اور یکجہتی کے لیے جس اعتماد سازی کی ضرورت ہے اس کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے. 14 اپریل کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ہم ایک پورا چارٹر سب لوگوں کے ساتھ مل کر پیش کریں گے. یہ سنجیدہ مسئلہ ہے, اس کو اس طرح سے نہیں ایڈریس کیا جا سکتا کہ وقتی کارروائیاں شروع کر دی جائیں, ایک عمل ہو تو اس کا رد عمل کیا جائے, پھر رد عمل کا پھر ایک اور رد عمل ہو, اور اس آگ میں سب جلتے رہیں. لہذا یہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان, یہ سنجیدہ نوعیت کے نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے ہیں, لیکن اس سب کی جو کی ہے وہ ہماری آزادی اور خود مختاری میں ہے. ہماری آزادی اور خود مختاری کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے. ہم جب امریکہ کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرتے ہیں, ہم جب چھوٹے بن کر لوگوں کی باتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو بے وزن کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں پھر وہ پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں کہ جس میں یہ بحران پیدا ہوتا ہے اعتماد کا, اور پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں, کوئی بھی جنگ جو امن کو حاصل کرنے کے لیے ہو یا دشمن کے خلاف لڑی جانے والی جنگ ہو, وہ کوئی فوج نہیں لڑتی ہے, وہ قوم لڑتی ہے. جب فوج اور قوم کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. یہ فاصلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ فاصلہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ادارے یا سیاستدان یا اسٹیبلشمنٹ یا عدالت, یہ سب اپنی اپنی آئینی حدود کے مطابق کام نہیں کر رہے. اگر یہ سب اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کریں تو یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن جب سیاست پر لوگ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مینڈیٹ ملے ایک کو, مسلط دوسرے کو کر دیا جائے. پورے بلوچستان میں اس وقت جتنے لوگ قومی اور صوبائی اسمبلی میں جیتے ہیں, 10% ایسے ہوں گے کہ جو واقعی جیتے تھے. 10% بھی شاید مشکل ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو. 90% کے لیے تو لوگ کہتے ہیں آپشن ہوا ہے باقاعدہ. یہ نہیں ہے کہ جتایا گیا ہے, بلکہ جتانے والوں میں بھی یہ طے ہوا ہے کہ کون کتنے پیسے دے گا, تو ان پیسوں کے مطابق ان کو فارم 47 کے مطابق جتایا گیا ہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.